السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس بھی دیں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ القلم شروع کرتے ہیں۔ اس کا نام اس کا القلم ہے اور اس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت بھی مکی دور کے ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ کی مخالفت میں بہت شدت آ چکی تھی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی ہے اور مخالفین کو ان کے اعتراض پر جواب دیا گیا ہے اور ان کو تنبیہ اور نصیحت بھی کی گئی ہے۔ نون والقلم ما یسطرون، نون اور قسم ہے اس قلم کی، ما یسطرون جس سے کہ وہ لکھتے ہیں، یعنی اس قلم کی قسم کھائی گئی ہے جس سے قرآن لکھا گیا۔ ما انتا، یہ اللہ نے قسم کھائی ہے، ما انتا اور آپ نہیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے نعمت رب کا بے مجنون، کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے دیوانہ نہیں ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ کا لا اجرن غیر ممنون، بے شک آپ کے لیے تو اجر ایسا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 2 تا 9 تک کفار نبی کو دیوانہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کر کہا کہ آپ دیوانہ نہیں ہیں، آپ تو اخلاق حسنہ کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ ان سے ہرگز نہ دبیے گا، ان قریب لوگ یہ جان لیں گے کہ دیوانہ کون ہے اور فرزانہ کون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بہترین تعریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس قول میں فرمائی کہ قرآن آپ کا اخلاق تھا اور ہے، اور آپ نے قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کیا بلکہ اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھایا۔ آپ قرآن کا بہترین نمونہ تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو یہ آیت نمبر 4 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ خلق عظیم ہیں، یعنی آپ کے اخلاق جو ہیں بہت اعلیٰ ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان قریب تم بھی دیکھ لو گے۔ فَسَتُبْصِرُ، تم بھی دیکھ لو گے، وَيُبْصِرُونَ، اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھ لیں گے؟ بے ایکم المفتون، کہ کون ہے تم میں سے دیوانہ، یعنی دیوانے تو وہ ہیں جو جھٹلا رہے ہیں، آپ تو دیوانہ ہرگز نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ نے قسم کھا کر کہہ دیا۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اور اللہ تو جانتا ہے جو کہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ بالکل نہ کہنا ماننا ان لوگوں کا جو کہ جھٹلاتے ہیں۔ وَدُّوا، وہ تو چاہتے ہیں، لو تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، کہ آپ ذرا کسی طرح کی نرمی اختیار کریں تو ہم بھی نرمی اختیار کریں گے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرمی اختیار کر لیں گے۔ وَلَا تُطِیعُوا كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ بالکل نہ ان کا کہنا مانیے گا جو کہ ہر اس شخص کے بالکل اطاعت نہ کیجیے گا، حلافن جو کہ قسمیں کھانے والے ہیں، مہین بے وقت اور ذلیل قسم کی قسمیں کھانے والے ہیں، ان کی بالکل بھی آپ پیروی نہ کریں۔
हमज़िन मशाइन बेनमीम, और वो जो ताने देने वाले हैं, मशाइन और बड़ा फिरने वाले हैं, बेनमीम और चुगलियाँ लेके फिरते हैं, यानी जहाँ भी जाते हैं दूसरों की चुगलियाँ करते हैं। हम्माज़े मशाइन बेनमीम, और वो ताने देने वाला भी है और फिर चुगलियाँ लिए भी फिरने वाला है। मन्नाइनिल खैर मुतदिन नसीम, और वो मतलब मना करता है माल अल्लाह की राह में देने से। मुतदिन हद से बड़ा हुआ है, असीम और गुनाहगार भी है। उतुलिन बाद ज़ालिका ज़नीम, उतुलिन सख्त मजाज है और उसके बाद वो बदनाम भी है। तो ये किसके बारे में कहा गया है? कोई तो शख्स होगा ना जिसके बारे में ये अल्लाह ताला ने सब कुछ फरमा दिया। तो 10 ta 16 यानी 10 to 16 इन आयात में नाम लिए बगैर एक शख्स के औसाफ बयान किए हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत मुखालिफ था। तो उसके मतलब यही कहा जा रहा है, मुफस्सरीन ये कहते हैं कि ये शख्स वलीद बिन मुगीरा था। ये सब कुफर के क्वालिटीज़ उसके अंदर थी। अनकाना ज़ा मालिम व बानीन, इसलिए वो इसलिए इतराता था, इसलिए हर चीज़ झुटलाता था हक को, कि उसको अल्लाह ताला ने माल बहुत दिया था और बेटे बहुत दिए थे। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब पढ़ी जाती थी उसके पास हमारी आयात, काला, तो वो कहता था असातीरुल अव्वलीन, ये तो पहले वाले लोगों की कहानियाँ, छोड़ो इन्हें, ये तो हम हमेशा से सुनते आए हैं। तो अल्लाह फरमा रहा है साना से मुहू, अनकरीब हम दाग लगाएंगे उसको। सा अनकरीब, ना से मुहू हम लगाएंगे उस पर दाग, अलल खुरतुम उसकी नाक पर, हम उसकी नाक को दार कर देंगे। इन्ना बलौनहुम, बेशक हमने आजमाया उनको। आजमाइश के बाद अल्लाह फरमा रहे हैं कि हम उनकी नाक पर दाग लगाएंगे। कमा बलौना, हमने उनको ऐसे आजमाया था जैसे हमने आजमाया था असहाबुल जन्नत, बाग वालों को। आयत नंबर 17 से 33 तक अल्लाह ताला ने फरमाया है, एक मिसाल बयान की है बाग वालों की। ये कोई बाग था, बहुत बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत बाग था, बहुत अपना फल देता था। अल्लाह ने हर तरह की नेमतें उस बाग में रखी हुई थी। तो जो बाग वाले थे ना, उन्होंने अल्लाह के नाशुक्री की, शुक्र अदा नहीं किया उसकी नेमतों का, तो उनसे अल्लाह ने वो नेमत छीन ली इस बिना पर कि वो नाशुक्र थे, और उनको अल्लाह ने उनकी नाशुक्री की सज़ा दी। तो इसी तरह अल्लाह कह रहा है कि हमने इनको भी आजमाया था जिस तरह के हमने बाग वालों को आजमाया। इस अक्समुला या यसरे मुन्नहा मुस्बहीन, जब उन्होंने कस्में खाकर एक दूसरे से कहा कि हम तो ज़रूर इसके फल, इसके मेवा सुबह होते ही तोड़ लेंगे। यानी बाग अपने जोबन पे था, फल पक चुका था, तो उन्होंने कहा कि हम इसके बाग के फल सुबह ही तोड़ लेंगे। और उनका बाप जो था ना, इन लड़कों का, ये बहुत ही ज़्यादा नेक इंसान था। तो वो जब फल तोड़ता था तो मस्किनों, गरीबों, यतीमों सबका हिस्सा वहीं बाग में ही डिवाइड कर देता था, दे देता था उन्हें। तो ये लोग जो थे, जब वो बाप फौत हो गया तो ये जो थे, ये बिल्कुल अपने बाप के मुतज़ाद थे, यानी नेकी के काम करने में वो कभी भी आगे नहीं होते थे, बहुत कंजूस थे, अल्लाह की राह में नहीं देते थे। तो वो कहते थे कि हमारा बाप तो ऐसी दौलत गरीबों पे लुटाता रहता था, हम तो ऐसे नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि हम सुबह ही सुबह फल तोड़ लेंगे, वला यस
तस्नून उन्होंने इंशाल्लाह ना कहा। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें हर काम के सिलसिले में जब हमें वो करना ज़रूरी है तो हम उस इंशाल्लाह ज़रूर कहें। फ़ताफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून। तो यहाँ अल्लाह फरमा रहा है कि अभी वो सो ही रहे थे। उन्होंने तो सुबह सुबह उठ के ना फल तोड़ने का सोचा था, लेकिन रात के जब वो सो रहे थे फ़ताफ़ अलैहा तो फिर गया उसके ऊपर, यानी बाग के ऊपर, ताइफुन कोई एक फिरने वाला, मिन रब्बिका तेरे रब की तरफ से, वहुम नाइमून अभी तो वो सोए पड़े थे। यानी उनके सोते हुए ही अल्लाह ताला ने उस बाग को तबाह बर्बाद कर दिया। फ़अस्बहत कस्सरीम, और वो ऐसे हो गया जैसे कटी हुई खेती हो, खेती काट के डाल दी हो, और ऐसे वो निश्तो नबूद हो गया। फ़तनाद मुस्बिहीन, तो फिर जब सुबह हुई ना तो वो उठ के एक दूसरे को पुकारने लगे कि उठो जल्दी करो, चलो अपने बाग में मेवे तोड़ने, देर ना हो जाए। अनिउदू, सुबह सवेरे ही चलो, अला हर से कुम, अपनी खेती पर, इनकुन तुम सारे मीन, अगर तुम काटने वाले हो। यानी एक दूसरे को, भाई एक दूसरे को आवाज़ें देने लगे। फन तलाकू, बस वो चल पड़े। वहम यतखाफतून, और वो आपस में ना आहिस्ता आहिस्ता बातें भी करते जा रहे थे कि देखो आज कोई यतीम मस्कीन, कोई गरीब ना आने पाए, आहिस्ता बोलो, किसी को पता ना चल जाए कि हम जा रहे हैं। अल्लाह यदखुलन्नल यौम अलैकुम मिस्कीन, के कोई भी आज दाखिल ना होने पाए तुम पर, यानी तुम्हारे बाग में कोई भी दाखिल ना होने पाए मस्कीनों में से। वगद्दो अला हर दिन कादरीन, तो वो गद्दो, और वो सुबह सवेरे ही चल पड़े। अल्लाह हर दिन कादरीन, और वो ऐसे भाग के गए वहाँ जैसे कि वो उसका फल तोड़ने पर कादर हों। फलम्मा रआहा कालू इन्ना लदल्लून, जब उन्होंने देखा कि हम रास्ता तो वही है जो हमारे बाग को जाता था, लेकिन यहाँ तो कोई बाग ही नहीं है। उन्होंने जब देखा तो कहने लगे कि हम तो रास्ता भूल गए हैं, रात के अंधेरे में हम भटक गए हैं, हमें पता ही नहीं चला, हमारा बाग पता नहीं कहीं पीछे रह गया है या कहाँ है, बहरहाल हम रास्ता भूल गए हैं। बल नहनु महरूमून, फिर जब उन्होंने देखा कि रास्ता तो नहीं भूले, रास्ता तो वही है, तो फिर उन्हें पता चला कि हम महरूम हो गए हैं, यानी हम बदनसीब हैं। काला और साथ हम, उनमें से एक जो वो था ना अच्छे किरदार का आदमी, उन्हीं भाइयों में से, तो उसने क्या कहा, अलामा कुल्लकुम, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, लौला तो सब्बिहून, तुम अल्लाह की तस्बीह क्यों नहीं करते, यानी अल्लाह की हमद बयान क्यों नहीं करते। कालू, तो वो कहने लगे सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारा रब तो पाक है, बेशक हम ही जालिम थे, मतलब अपने गुनाहों को उन्होंने इकरार कर लिया। तो अकबला बादुहुम अला बादिन यतअलवमून, फिर क्या हुआ, फिर वो एक दूसरे के सामने एक दूसरे को कसूरवार ठहराते रहे, कोई कहता तुम कसूरवार हो, कोई कहता तुम कसूरवार हो, तो वो एक दूसरे को मुलामत करने लगे। कालू, कहने लगे या वैलना इन्ना कुन्ना ताग़ीन, हाय हमारी शामत, हम हद से बढ़ने वाले और सरकशी थे, हम ही हद से बढ़ गए थे, यानी अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं। असारा बना युद्ध खेलाना खैर मिन्हा इन्ना इला रब्बिना राग़िबून, फिर वो कहते हैं हमें उम्मीद है, ये बात तो उजड़ गया है, लेकिन हमारा रब अय्यूब दे लाना, हमें अता करेगा इसके बदले में खैर मिन्हा, इससे भी अच्छा बाग, इन्ना बेशक हम इला रब्बिना, अपने रब की तरफ राग़िबून, रुजू करते हैं, यानी हम अपने रब के फरमा बरदार हो जाएंगे, तो फिर रब हमारा हमें
اس سے بھی اچھا باغ دے گا۔ کذالک العذاب، اسی طرح اترتا ہے عذاب۔ اللہ فرما رہے ہیں عذاب اسی طرح اترا کرتے ہیں۔ والعذاب الآخرات اکبر، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے ہیں۔ ان للمتقین عند ربہم جنت النعیم، بے شک پرہیزگار جو ہیں ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے جنت یعنی باغات اور نعمتوں کے باغات ہوں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا پس کر دیں گے ہم مسلمانوں کو نافرمانوں کی طرح، مجرموں کی طرح ہم کر دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب آئی ہے جس کو تم پڑھتے ہو؟ تو آیت 34 تا 47 ان آیات میں کفار کو یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت کی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا میں اللہ کی فرمان برداری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کافر وہاں ذلیل ہی ہوں گے۔ اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تمہیں ضرور مل جائے گی۔ یہ تم نے کیسے خیال کر لیا کہ جو بھی تم پسند کرتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گا؟ ام لکم ایمان علینا بالغات الی یوم القیامت، کیا تمہارے لیے وہ تم نے پختہ عہد لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا ہم سے تم نے پختہ عہد لے رکھا ہے جو کہ پہنچنے والا ہے؟ وہ عہد جو ہے قیامت تک پہنچے گا، یعنی اتنا تم نے پختہ ہم سے عہد لے لیا ہے کہ وہ قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ ان لکم لما تحکمون، تو بے شک تمہارے لیے تو وہ ہے وہ جس کا تم حکم کرو گے، تمہارے لیے وہی ہر چیز تمہیں مل جائے گی جس کا تم حکم کرو گے۔ سلہم، ان سے پوچھئے، ایہم بذالک زعیم، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ام لہم شرکاء، کیا تمہارے یہ شریک اس کے ذمہ دار ہیں جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تمہارے وہ بت جو ہیں اللہ کے جو تم نے شریک بنا رکھے ہیں، کیا اس کے وہ ذمہ دار ہیں؟ کیا تم کو وہ سب کچھ دیں گے جو تم چاہو گے؟ فَلْيَأْتُوا، پھر چاہیے انہیں کہ وہ لے آئیں، بِشُرَكَائِهِمْ، اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں، ہم بھی دیکھ لیں وہ کیا کرتے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ جس دن یکشف کھول دیا جائے گا، کیا کھول دیا جائے گا؟ عن ساق، پنڈلی سے پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ اب کون سی پنڈلی ہے؟ تو اللہ کی پنڈلی کون سی ہے جس پہ سے کپڑا پڑا جو اٹھا دیا جائے گا؟ یہ تو اللہ ہی جانے نا، بس اللہ نے جتنا کہا ہے اتنا ہی کافی ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون، اور جس دن کھول دیا جائے گا پنڈلی سے پردہ، اور یدعون، بلائے جائیں گے لوگ جو سجدہ کرنے کے لیے، للسجود فلا یستطیعون، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلت، یہ قیامت کے بعد، قیامت آ گئی اس کے بعد کی یہ بات ہو رہی ہے، تو ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ترہقہم ذلت، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اور بے شک وہ بلائے جاتے تھے
سیدھا کرنے کے لیے، اور اس وقت وہ صحیح سالم تھے، یعنی دنیا میں وہ ان کو سیدھا کرنے کے لیے کہا جاتا تھا نا اللہ کے حضور، تو وہ سیدھا نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ صحیح سالم تھے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا کرنا ہی نہیں دے گا۔ ذرنی، پس چھوڑ دو مجھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں خود ہی ان سے نبٹ لوں گا۔ ذرنی، پس مجھے چھوڑ دو، ومن یکذب بہذا الحدیث، اور جو جھٹلاتا ہے اس قرآن کو یا اس کلام کو، تو میں خود ہی ان سے نپٹ لوں گا، جو جھٹلاتے ہیں نا قرآن کو، میں ان سے خود ہی نپٹ لوں گا۔ سنستدرجہم، اور ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے، ایسے پکڑیں گے کہ اسے خبر بھی، جیسے کوئی بیماری نہیں آتی تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بیماری پھیلتی جاتی ہے آہستہ آہستہ، سارے جسم کو برباد کر دیتی ہے، کھوکھلا کر دیتی ہے، تو بس ویسے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، من حیث لا یعلمون، کہ کس طرح ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دیے جاتا ہوں۔ اللہ فرما رہے کہ میں تو اس دنیا میں انہیں مہلت دیے جاتا ہوں کہ شاید وہ سدھر جائیں، انّا قیدی، لیکن میری جو تدبیر ہے، بے شک میری تدبیر جو ہے متین، بڑی مضبوط ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، ام تسألہم، کیا آپ ان سے کوئی مانگتے ہیں اجر؟ ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں؟ یہ جو آپ تبلیغ کرتے ہیں یا قرآن سناتے ہیں انہیں یا قرآن کی دعوت دیتے ہیں، تو اس پہ تو آپ کو ان سے کچھ اجر تھوڑی مانگتے ہیں۔ فہم من مغرم، پھر وہ اس کے توان سے مثقلون، دبے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو ایسا بیہیو کرتے ہیں جیسے انہیں پتہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں، جس کے بوجھ سے وہ دبے جا رہے ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ فہم یکتبون، اور کیا وہ لکھتے جاتے ہیں؟ اگر غیب کا علم ہے تو وہ اس کو لکھتے جاتے ہیں کیا؟ فصبر، آپ صبر کریں، لے حکم رب کا، اللہ کا حکم آنے تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کا حکم آنے تک صبر کیجئے، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے کی طرف نہ ہو جانا۔ یہ مچھلی والے کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام تھے، کیونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے نا 40 دن، تو وہ کیوں رہے؟ یہ ان سے کوتاہی ہو گئی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اور اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ حد سے بڑھ گئی ہے، تو انہوں نے نا قوم کو وہیں چھوڑا، غصے میں چلے گئے، اللہ کے حکم کا انتظار ہی نہیں کیا کہ اللہ کیا کہتا ہے، مطلب غصے میں آ کے چلے گئے۔ تو اللہ فرما رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ایسے نہ کریے گا، کیونکہ اللہ کے حکم کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا، اس وقت تک آپ صبر کریں، ایسا نہ ہو کہ یونس علیہ السلام کی طرح آپ بھی جلد بازی کریں۔ اذ نادیٰ ہوا مکظوم، جب پکارا اس نے، یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو، وہ ہوا مکظوم، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ غلطی تو کی تھی نا، تو اس وقت انہیں احساس ہو گیا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے۔ ہاں، پھر انہوں نے سوچا کہ میں نے تو اللہ کے حکم کا انتظار ہی نہیں کیا، تو پھر فوراً اللہ سے معافی مانگ لی۔ لولا ان تدارکہ نعمۃ من ربہ، اگر نہ سنبھالتی اللہ کی نعمت انہیں، یا اللہ کی مہربانی
ان کو اس کے رب کی مہربانی نہ سنبھالتی لانو بیزا بے آرائے وہو مضموم، تو پھر وہ تو پھینک دیا گیا تھا نا چٹیل میدان میں، اور وہ ابتر حال تھا، اس کا حال ہی کچھ نہیں تھا، بالکل 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کے بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، پھر انہوں نے معافی مانگ لی اور اللہ نے ان کو برگزیدہ کر دیا اور اللہ نے ان کو صالحین میں شامل کر دیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو انہوں نے کیا دعا مانگی اللہ سے معافی کے لیے، مانگنے کے لیے کہ اللہ بے شک تیرے سوا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود، اور بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا، تیری تو ذات پاک ہے، میں ہی ظالم تھا۔ فوراً اپنے رب کے حضور معافی مانگ لی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور ان کو صالحین میں شامل کر دیا۔ وَإِيَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قریب ہے کہ وہ جو کافر ہیں نا، لِيُزْلِقُونَكَ کہ پھسلا دیں آپ کو، بِأَبْصَارِهِمْ اپنی آنکھوں سے، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ جب سنیں قرآن کو، جب سنتے ہیں وہ قرآن کو تو وہ آنکھوں پہ ایسا جادو کرتے ہیں کہ تاکہ ان کی آنکھوں کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو جائے اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آپ کو پھسلا دیں، لیکن آپ کا تو کردار بہت بلند تھا، آپ کیسے ان کی باتوں میں آ سکتے تھے؟ یا جادو بھی توڑ دیا اللہ نے، انہوں نے جادو کیا آنکھوں پہ لیکن نہیں کر سکے، وہ اثر نہیں ہو سکا اس کا۔ جب وہ قرآن پڑھتے تھے نا تو اس وقت تو وہ ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ یہ قرآن نہ پڑھیں، جادو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے تھے بے شک یہ تو دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، مگر یہ تو نصیحت ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہے۔ قرآن جو ہے نصیحت ہے اور ہے بھی تمام عالم کے لیے، تمام جہانوں کے لیے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پلیز، اور سبسکرائب بھی کریں، آگے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹس بھی دیں۔ تھینک یو سو مچ۔